بڑا اس سوسائٹی کا حصہ بھی تھا میں، اور بڑا ویلکم بھی کیا، اور بڑے کم برٹش سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اس کو اپنا گھر نہیں سمجھا، کیونکہ میں پاکستانی تھا. جو مرضی میں کر لوں، میں انگریز تو بن نہیں سکتا. آپ اگر گدھے کے اوپر لکیریں ڈال دیں تو وہ زیبرا نہیں بن جاتا، وہ گدھا گدھا ہی رہتا ہے. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ جو ابھی آپ نے عمران خان صاحب کا 22 سیکنڈ کا جو کلپ سنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی حالت کے اوپر رحم فرمائے. پتہ نہیں کون سی مثال کہاں پہ دینی ہوتی ہے اور کون سی مثال کہاں پر نہیں دینی ہوتی. یہ ذہنی حالت ہوتی ہے آدمی کی، جو بیسکلی اس کو مطلب کہہ لیں کہ پاپولر بھی کرتی ہے، یا کم از کم یہ کہہ لیں کہ اپنے مقصد میں کامیاب ضرور کرتی ہے. اگر ذہنی حالت اچھی نہ رہے جس طرح عمران خان صاحب کی نہیں رہی تو پھر پرابلم زیادہ ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی جو ہر ایک جھوٹے آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہی عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے. اور عمران خان صاحب کا جھوٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے حضور کہ جھوٹ جو ہے وہ اس کو شوشے، فل سٹاپ، پنکچویشن سمیت ایک ایک چیز سمیت یاد رکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے آدمی کو بڑا ذہین ہونا چاہیے. اور سچ جو ہے، کیونکہ جھوٹ بنیادی طور پر ایک ایسی بات ہوتی ہے جو واقعہ رونما ہوا نہیں ہوتا، اس کو خود گھڑتا ہے کوئی انسان تخلیق کار. تو یہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے. سچ کیا ہے؟ سچ رونما ہونے والا ایک واقعہ ہے. ایک واقعہ یا ایک خیال جو انسان کے ذہن میں آیا اس کو وہ سچے انداز میں بیان کر دے. تو اس میں یہ خجالت نہیں ہوتی جو عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے. پچھلے دنوں عمران خان صاحب جو لاہور میں آئے تھے، جب 90 شارہ پر انہوں نے جلسہ کیا تھا، اس دن وہ کچھ جرنلسٹوں سے ملے تھے. ان میں سے ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب بھی شامل تھے. وہاں پر جو عمران خان صاحب نے باتیں کہی تھیں، آج یا کل رات کو جو یہ پوسٹ کارڈ کہتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں اس کے جی، پوڈ کاسٹ میں وہ جو بھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں وہی باتیں انہوں نے بیان کر دی ہیں، لیکن تھوڑی سی تاریخیں آگے پیچھے ہیں. مدعا وہی ہے یوں کہہ لیں. اور تب بھی جب وہ صحافیوں سے ملے تھے، اور بیسیکلی وہ جو صحافیوں سے ملنا تھا وہ ایک پیغام رسانی کا کام لینا چاہ رہے تھے، وہاں پر ایک موجود ایک صحافی سے، وہ صحافی جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سے رابطہ کر سکتا ہے، وہ والا وہ صحافی تھا. اور انہوں نے کوئی اچھے الفاظ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے استعمال نہیں کیے. ظاہر ہے پبلکلی وہ والی باتیں نہیں کر سکتے. اس ملاقات میں انہوں نے نہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف میں ابیوسو لینگویج، جس کو غلیظ زبان کہیں گے ہم، وہ استعمال کی، اور الزام یہ لگایا کہ یہ سب کے پیچھے جو بنیادی سازش ہے وہ انہی کی ہے. وہاں پر جو صحافی ہیں وہ ذرا تھوڑے سے، ان کے پاس میں اگر یہ کہوں کہ صرف پاکستان کا پاسپورٹ ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ محبت تو انہیں بھی ہوگی، لیکن جو اس وقت جو صحافی جن کے پاس پاکستان کے علاوہ امریکہ کی بھی شہریت ہے اور امریکن پاسپورٹ بھی ہے، وہ عمران خان صاحب کی زبان بول رہے ہیں. وہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ نے اکٹھے کیے، یہ یعنی کہ اپوزیشن والے سب کے سب جو ہیں، اور یہ ایک سازش تھی، اور آپ اس میں مطلب آپ کا کلیدی کردار آپ کا تھا، اور اب آپ بتائیں کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی زبان بول رہے ہیں. عمران خان صاحب چونکہ کھل کر پبلکلی جو ہے وہ اداروں کے خلاف اس طرح نہیں بول سکتے، لیکن جب وہ اپنے ہمدردوں کے ساتھ، اپنے چنیدہ من پسند صحافیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں اسی زبان، اسی لب و لہجے میں اپنی طرف سے ان کے چاہنے والے کریں، ان کے سپورٹر کریں، ان کے ووٹر کریں. تو وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ان کے پیچھے عمران خان صاحب کی سوچ کار فرما ہے، یا ان کی گائیڈنس ہے، ان کی ہدایت شامل ہے. تو دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں جو صحافی نہیں کر سکے، کچھ صحافی، وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو ڈائریکٹلی اس سازش کا بھی حصہ کہتے ہیں اور کرپٹ بھی کہتے ہیں. تو مطلب وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ انہوں نے پہلے دن سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا، تازہ غصہ تھا، تازے غصے میں تھے کہ جی کہ وہ والی باتیں کہ جی کہ وہ رات کو ڈالتے کیوں لگی پیارے ججو، یہ والی باتیں. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج کے خلاف جو کچھ بھی چل رہا ہے
وہ ان کے جو ورکر کر رہے ہیں یا ان کے ہمدرد جو صحافی ہیں وہ جو لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں، میں اگر یہ سادہ الفاظ میں کہوں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا، ہم نے ایک یہاں پر ولاگ بھی کیا تھا، پروڈیوسر صاحب اس کی ڈسکرپشن دے دیں گے آپ کو نیچے، اس ولاگ میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ یہ پچھلے سال مارچ میں سازش جو تھی وہ تیار تھی اور مجھے پتہ تھا کہ اس سازش پر عمل ہو رہا ہے، اور میں نے جو آرمی چیف تو نہیں بنانا چاہتا تھا جنرل فیاض حمید صاحب کو، البتہ میں نے ان کو تھوڑا سا رجسٹ اس لیے کیا تھا کہ اگر جنرل فیاض حمید ISI کی پوسٹ کے اوپر رہیں گے تو کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ کیوں نہیں ہو سکے گی؟ اور وہ اس کے پیچھے پھر بڑی لمبی کہانیاں ہیں، اور اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب تو پبلکلی کچھ کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب سچ نہیں بولتے، تو اور وہ چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں اور وہ کسی کو سچ لانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور کوئی 5-7 انٹرویو ہوئے تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح امریکی سازش سے بات شروع ہوئی تھی کہ مجھے ہٹانے کے لیے، یا جو رجیم چینج کی سازش امریکہ نے کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جولائی میں مجھے پتا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے یا جو اپوزیشن ہے وہ مجھے ہٹانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور میں جنرل فیاض حمید کو اس لیے نہیں ہٹا رہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو نیریٹو ہے امریکی سازش والا، رجیم چینج والا، وہ تو فارغ ہو گیا نا، اور اس وقت شور بھی یہی پڑا ہوا ہے نیشنل میڈیا کے اوپر۔ تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی باتیں، جو سچ بات ہے وہ بھی ان کے منہ سے نکل گئی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ فی الوقت میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پچھلا جھوٹ ان کو بھول جاتا ہے۔ صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے مارچ کا کہا، اور یہاں پر جو انٹرویو انہوں نے کل دیا ہے لال شرٹ پہن کے، لال غرارہ تو وہ پہن کے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی جولائی میں سازش ہو رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پر وہ کہہ رہے تھے، اور وہ جو ہم نے ولاگ کیا تھا یہ ٹیلنگز نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر مارچ کا ذکر کر رہے تھے، اور ہمارے کچھ دوستوں نے جو وہاں پر ہمارے دوست صحافی موجود تھے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ حضور کہ اگر مارچ میں ہو رہی تھی پچھلے سال سازش، یعنی کہ مارچ 2021 میں، تو آپ امریکہ کے اوپر سازش یا رجیم چینج کی سازش کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا وہ انہوں نے بات نہیں کی تھی صحافیوں نے یہ والی بات، کیونکہ اگلی دفعہ عمران خان صاحب پھر وہ صحافیوں کو بلاتے نہیں ہیں، تو لہٰذا صحافی کی سب سے بڑی کمزوری تو خبر ہوتی ہے، تو ڈائریکٹ جو ہے وہ کوئی نیوز میکر اگر آپ کو خبر بتا رہا ہو تو اس کو ناراض کر کے پھر وہ خبروں کا سلسلہ رکوانے والی بات ہوتی ہے، تو اپنے مفاد کی وجہ سے عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کویسچن نہیں کر سکے صحافی، تو اب لوگ کریں گے۔ اب سوال تو اٹھتا ہے کہ وہ 4 صحافیوں کے سامنے اپنے بات کی تھی، پبلکلی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی سازش تو تھی نہیں۔ اور دوسری بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ جو عام لوگوں کا خیال ہے وہ بالکل درست تھا، کہ یہ گٹھ جوڑ تھا جنرل فیاض حمید صاحب کا اور عمران خان صاحب کا۔ جنرل فیاض حمید صاحب بیٹھ کے پاکستان کی خدمت کرنے کے بجائے، کیونکہ DGISI اور پوری ISI کی جو JD ہے جس کو جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں، اس کی غرض و غایت اس ادارے کے قیام کا یا اس ایجنسی کے قیام کا جو مقصد ہے وہ تو ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو کاؤنٹر کریں گے، اور وہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں تیار ہوں گی وہ ان کو تیار ہونے سے پہلے ڈیفیوز کریں گے، ان کا سد باب کریں گے، اور وہ پاکستان کے بارڈر کے باہر یہ والے کام کریں گے، یعنی کہ غیر ممالک میں جو کام امریکن CIA کرتی ہے یا کسی حد تک FBI بھی کرتی ہے ان کی، لیکن CIA یوں آپ کہہ لیں، یا جو کام انڈین جو ہے وہ را کرتی ہے، یا وہ جو کام جو ہے وہ MI6 کرتی ہے، تو یا وہ کسی دور میں KGB ہوتی تھی، KGB اس طرح کر کے ہوتی تھی رشین، تو نہیں گسٹاپو تو خیر جرمن کی ہوتی تھی، ہٹلر صاحب کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیاض صاحب کو آپ نے اپنی خدمت کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ میرے خلاف کوئی سازش نہ ہو، میرے خلاف کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی تحریک نہ شروع کر سکے، میرے خلاف کوئی پولیٹیکل پارٹی
کوئی بڑا جلسہ نہ کر سکے، میرے خلاف کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی دستوری، یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ایک دستوری مہم ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی جو دستوری آئینی فریم ورک کے اندر رہ کے کوئی سیاسی جدوجہد نہ کر سکے، اور ان کے خلاف جو ہے جب وہ کرنے لگیں تو ان کے خلاف نیب ایکٹیو ہو جائے، نیب کو ایکٹیو کروا دیں، کسی کو نااہل کروا دیں۔ مجھے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یہ والی بات بتائی کہ اگر مریم بی بی جو ہیں وہ بلنٹ نہ ہوتی، یعنی ان کے خلاف جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف عدالتوں کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتی اور سریعام ان کا نام لے کے یہ نہ کہتی کہ یہ بندہ جو ہے یہ پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ لے کے گئیں نا درخواستیں، تو وہ ان درخواستوں کی وجہ سے جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ایک قدم پیچھے ہٹے تھے، تو ان کو ٹف ٹائم ملنا شروع ہو گیا تھا۔ ادروائز جنرل فیض حمید صاحب کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اور وہ پولیٹیکل ایجنڈا ہماری اطلاعات یہ ہیں وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو میں اگلے 5 سال کے لیے وزیر اعظم بھی بناؤں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو تو ایک ایکسٹینشن دے دی، آگے سے کسی کو ایکسٹینشن بھی نہ دیں جنرل باجوہ صاحب کو، اور مجھے آرمی چیف بنا دیں۔ میں ٹیلنگز ہمیشہ آپ سے یہ جب گفتگو کیا کرتا تھا، یہ فقیر جب آپ سے بات کیا کرتا تھا تو کہتا تھا کہ یاد کیجئے گا، آپ کو یاد آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جن کا فیوچر جڑا ہوا ہے وہ لوگ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، جن کا کیریئر جو ہے وہ اس کو چاند ستارے لگیں گے، یہ میں ان الفاظ میں بات کیا کر سکتا تھا۔ آپ یعنی کہہ لیں کہ سرونگ ڈی جی آئی سی کے خلاف بات کر کے پاکستان میں نہیں رہ سکتے، تو اشارے میں بات ہو سکتی تھی، لیکن ان کو پتہ تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور پیشیاں ہوتی تھیں ہماری، اور کچھ ویڈیوز جو تھیں وہ مطلب کچھ ویلاگز جو ہیں وہ ہمیں ادھر ادھر بھی کرنے پڑتے تھے اور احتیاط سے بھی چلنا پڑتا تھا۔ تو جنرل فیض حمید صاحب ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر تھے، عمران خان صاحب نے ان کو ورغلایا ہوا تھا، یا عمران خان صاحب کو انہوں نے ورغلایا ہوا تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور بعض لوگ ان کو یہ بڑا کامل یقین ہے، یا کہہ لیں کہ ان کا بڑا تجزیہ، ان کو اپنے تجزیے کی کاملیت پر پورا یقین ہے کہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی گیم پاکستان کے جو ہے نا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں، سادہ الفاظ میں کو تو پاکستان کی فوج، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کوئی اشارے کر رہا ہے کہ جناب کہ یہ لوگوں کا خیال ہے، اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جیسے جو سیاسی تاجر ہیں، یا ایک میں اس سے زیادہ جو میں ان کی شان میں اور کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا، وہ جو ہیں یا سیاسی موقع پرست کہہ لیں آپ ان کو، ان کی ساری جو سیاست ہے وہ موقع پرستی سے ہی عبارت ہے۔ تو وہ اگر پاکستان کی فوج کے خلاف کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر سے کوئی عمران خان صاحب کو بھی اور کوئی یا عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو، جس میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ہراول دستہ ہیں عمران خان صاحب کا، تو کوئی نہ کوئی سپورٹ ان کو کر رہا ہے، تو پھر وہ اسی طرح کے ایلیمنٹس کی طرف جو ہے وہ دھیان جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کی نہیں، یہ پاکستان کی، پورے پاکستان کی ہے، یہ پاکستان کی تمام جو کہہ لیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، ایون کہ عمران خان صاحب کی ہے کہ وہ، لیکن ان کو خدا کا خوف نہیں ہے عمران خان صاحب کو، وہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مزے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور پاکستان کی پرواہ نہیں ہے انہیں، اور یہ ملمہ کاری ہے، یہ بہروپ ہے جو عمران خان صاحب نے اپنے چہرے کے اوپر سجایا ہوا ہے نا کہ میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں، میں ایک لیڈر ہوں، میں پاکستان کو، وہ کچھ نہیں اس طرح کی ان کی نہ کوئی خواہش ہے، نہ کبھی انہوں نے یہ والا کام کیا ہے۔ ان کو پاکستان، عمران خان صاحب کی ذات سے پاکستان کو اگر کوئی فائدہ پہنچا ایک دھیلے کا بھی، غیر جانبدار ہو کے بات کریں، یہ عمرانڈوز جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو تو ابھی سمجھ نہیں آئے گی، اور شاید ان کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، وہ ایک خاص جو ہے وہ وائرس ہے جو ان کے دماغ میں گھس چکا ہوا ہے، اور وہ زومبیز بن چکے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے نہ ماں باپ کی عزت ہے، نہ ان کے لیے کوئی دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ مذہب ہے، جن کے لیے مسجد نبوی کی حرمت نہیں ہے، پیچھے بات کیا رہے گی ان کے لیے؟ تو وہ تو جس طرح کی وہ مطلب کہہ لیں کہ جو ٹویٹس کے اوپر وہ جس طرح کی مسجد نبوی کی متعلق باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارا تو ایمان جو ہے وہ زیب ہی نہیں دے اس کو، یہ مطلب کہہ لیں کہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان الفاظ کو بھی دہرائیں۔
تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پوری ایمانداری کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ جو ہیں وہ حالات کا تجزیہ کرتے ہیں، کہ وہ مجھے بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی ذات سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا ہو 3.5 سال میں، کوئی ایک انہوں نے کام اس طرح کا کیا ہو جو پاکستان کو فائدہ ہوا ہو، اس قوم کو فائدہ ہوا ہو۔ اچھا، وہ جو پھٹیاں انہوں نے لگائی ہیں کہ وہ پچھلے منصوبوں کے اوپر پھٹیاں لگاتے رہے ہیں، اور یہ جو سب سے بڑا احساس پروگرام، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا یار۔ اچھا، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے لنگر شروع کیے، وہ سیلانی جو ہے وہ ٹرسٹ وہ ان کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں تو وہ صرف جو نام دیا ہوا تھا، نام کیا تھا کہ پولیس والے نہ تنگ کریں، سرکاری ادارے نہ تنگ کریں ہمیں، ہم جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے کریڈٹ کے اوپر کوئی ایک دھیلے کا اس طرح کا کام نہیں ہے جو پاکستان کو فائدہ پہنچایا ہو جس نے۔ تو خیر، میں بات جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ذات سے آگے نہ کبھی سوچا انہوں نے اور نہ کبھی سوچیں گے، تو وہ جو ہے وہ ان سے ادارے جو ہیں وہ ان کے شر سے، ان کی سیاست سے یا ان کی سیاست کے شر سے نہیں بچ سکتے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں بطور صحافی، بطور سیاستدان، بطور ایک عام پاکستانی، کہ یار یہ ہم اگر فوج کے اندر اس طرح کی تفریق اور اس طرح کی جس کو کہتے ہیں ہم افراتفری یہ کہہ لیں اور نفسا نفسی کہہ لیں، اگر ہر کسی کو اپنی پڑ گئی تو پھر یہ پاکستان کی فوج تو مطلب کہہ لیں کہ وہ پاکستان کا نقصان ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اگر اس کا ڈسپلن، میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا کہ جو بیسیکلی الفاظ جو اس میرے سارے معافی و ضمیر کو بیان کر سکتے ہیں یا میری انزائٹی جو ہے اس کو میں بیان کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح اداروں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سب کو سوچنا ہے، یہ صرف اکیلی فوج کا اپنا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈسپلن کو مینٹین رکھے، یا یہ کہ اب عہدوں کے چکر میں جو ہے وہ جناب پاکستان کو ہی بھول جائے، ذات کے چکر میں، ذاتی مفاد کے چکر میں پاکستان کو ہی فرائی کر دیں۔ تو یہ ادھر کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ادھر کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو یہ سوچ نہیں آئے گی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج یا کل رات کو بنیادی طور پر یہ بات تسلیم کر گئے کہ جنرل فیض جو تھے ان کا رہنا ضروری تھا، اور وہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ میرے خلاف کسی بھی سازش کو ناکام کرنا تھا انہوں نے۔ تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ہی سب کچھ کر رہے تھے، اور یہ ایک پولیٹیکل فلاسفی ہے کہ اقتدار اسی صورت بچتا ہے جب آپ لوگوں کو خدمت کر رہے ہوں، ملک چلا رہے ہوں، ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہوں، تو یہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے آپ کا اقتدار پھر۔ تو خیر ہم اس طرف نہیں جاتے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب خود تسلیم کر گئے کہ سازش سوزش بیسیکلی کچھ نہیں تھی، بیسیکلی تو جو کہہ لیں کہ وہ جو ان کی گورنمنٹ کا گراف گر چکا ہے، شیخ رشید 2 دن پہلے تسلیم کر گئے وہ ڈان کے کسی پروگرام میں، اور عمران خان صاحب رات کو تسلیم کر گئے کہ جی کہ ہمیں تو کوئی کام آتا نہیں تھا، میرے پاس تو ان کے کام 2013 میں ہی ان کا خیال تھا کہ حکومت ملنی چاہیے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم نیا پاکستان بنا دیں گے۔ ان کے دعوے یاد کیجئے، یہ 100 دن کا منصوبہ تھا جو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے جاری کیا تھا، اور 100 دن کا جو منصوبہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری طرح تیار ہیں، آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ ہے، آپ بس آئیں گے اور آپ متعلقہ۔ اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس ٹیم ہے، میں نے شوکت خانم چلا کے آپ کو دکھایا ہے، شوکت خانم کے چلنے کی وجہ کچھ اور تھی، وہ پھر کبھی ہم بات کریں گے۔ اس کے پیچھے رزاق داؤد صاحب اور ان کی وہ جو مینیجیریل سکل ہے وہ تھا۔ ہر بندہ کچھ اچھا کام کرنا چاہتا ہے نا زندگی میں۔ رزاق داؤد صاحب نے سوچا کہ یار اتنے پیسے کما لیے، اب یہ بھی کوئی نیکی کا کام کر لیں، تو عمران خان صاحب کا کوئی کمال نہیں تھا اس میں۔ تو عمران خان صاحب کا اگر اچھے وہ مینیجر ہوتے، اگر اچھے لیڈر ہوتے، تو یہ 100 دن کا منصوبہ وہ جو اعلان کیا تھا وہ اس پر امپلیمنٹ کروا لیتے۔ 1 انچ امپلیمنٹ نہیں کر سکے وہ اپنے 100 دن کے پلان کے اوپر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمیں کام نہیں آتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی، یہ جھوٹ بول رہے تھے، اور یہ صرف اقتدار میں آنا چاہتے تھے۔ اور صرف اقتدار میں کیوں آنا چاہتے تھے کہ یہ دنیا کے جو پاورفل سرکل ہیں ان میں گھما پھرا کرتے تھے، یہ ان کا پارٹ ہوتے تھے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ دنیا کی امیر ترین لوگوں کی جو چلیں میں یہ بات نہیں کرتا، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کے اوپر جتنی بھی کتب لکھی جا چکی ہیں
جب یہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، یہ کس ذات کے پلے بوائے تھے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب یورپ میں کیا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اور کن کے ساتھ ان کے مراسم ہوتے تھے. تو لہٰذا ان کو یہ لگتا تھا کہ یار کہ مطلب کہ یہ نواز شریف یہ کوئی زیادہ ہے، مطلب کوئی زیادہ خوبصورت ہے مجھ سے، زیادہ ہے ان سے، میں مطلب انہوں کہڑے کوئی پھول لگے جڑے مینوں نہیں لگے. یہ آتا ہے جناب تو جناب گڈیاں اگے پیچھے ہوندیاں، ہٹو بچو، مینوں کوئی لفٹ ہی نہیں کراندا. تو یہ پرسنالٹی کلیش تھا جو ان کو سیاست میں لے کے آیا. اور وہ ایک تانا تھا جو جمائمہ بی بی ان کو دیا کرتی تھی کہ عمران خان تمہاری یہاں پہ دال نہیں گلنی، تو چلیے یورپ چلیے، لندن میں رہتے ہیں، چل کے وہاں پر جو ہے وہ اپنی پرسنل لائف انجوائے کرتے ہیں. تو ان کو وہ چیز کھا گئی تھی، وہ تانا کھا گیا تھا کہ اچھا میں عمران خان ہے کام نہیں کر سکتا. تو پائن وہ اپنی ضد نبھانے کے لیے وہ وزیر اعظم بنے. اور اب وزیر اعظم بننے کے لیے وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب یہ رات 12 بجے تک معاملات کو کھینچ کے لے کے چلے گئے تھے، جب عدالتوں کو جاگنا پڑا، 12 بجے رات کو عدالتیں کھولنا پڑیں اور پرزنر وین منگوانی پڑی، وہ فوجیوں کی بوٹوں کی چاپ سنائی دینے لگی اور پاکستان میں وہ ماحول بن گیا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. تو تب کسی نے کہا تھا کہ یہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے اتنا گر سکتا ہے. عمران خان صاحب کے متعلق کسی نے سوشل میڈیا پر کہا تھا، شاید کوئی بڑے آدمی تھے، میں بھول گیا ہوں. تو یہ اقتدار میں آنے کے لیے کس حد تک گرا ہوگا، یہ گرے، وہ چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ آنی ہے، وہ زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی. کہ کس جرنیل کے پاس جا کے انہوں نے وہ سجدے تو کر دیے، انہوں نے ہمیں وہ سبق سکھاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ پاک پتن جا کے سجدہ کرو گے تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی، سجدہ کر دیا. اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکے وہ نکال کے، وہ فرنٹ سے بنی ہوئی ہے کہ سجدہ کیا اس درگاہ کے اوپر جا کر. تو مطلب یہ اقتدار کے لیے ہر سطح تک گر سکتے تھے اور گرے. تو یہ ابھی بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر گھٹیا کام کریں گے، چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے یہ کریں گے. تو وہ پھر اپنی وہ باتیں مان رہے تھے. میں یہ صرف بتانا ہے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اب آئیں گے تو میں ٹکٹیں بھی خود بانٹوں گا. اچھا پہلے کتنے وڈیاں سی، پہلے کے دعووں کا ہم کیا کریں حضور، جو پہلے آپ دعوے کرتے رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹوں چور چتالی، یہ ٹیم پوری کی پوری جھوٹوں کی ہے، دروغ گوؤں کی ہے. اور اللہ بچائے ان سے. علیم خان صاحب کے متعلق پھر وہ علیحدہ سے بات کر رہے تھے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. مجھے بس وہ ہنسی جو آ رہی ہے وہ علیم خان صاحب والی بات تو میں پھر کبھی آپ سے کروں گا. انہوں نے کیا جواب دیا وہ آپ کے نالج میں ہے. وہ کل ایکسیڈنٹ ہوا، کہا جانی حملہ ہوا ہے اور وہ کوئی سازش ہے اپنے شہباز گل صاحب کی. آج اور وہ وہاں پر بڑے حشاش بشاش کھڑے تھے، کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو کالر بھی لگا ہوا تھا، یہ بھی لگا ہوا تھا اور چھڑی بھی پکڑی ہوئی تھی. تو ایکٹنگ ہے، جھوٹ ہے، جتنا مرضی بول لیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک جھوٹوں کے گروہوں سے، کذابوں کے گروہوں سے اپنی پناہ میں رکھے. یہ ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے گروہ کافی ہے اور ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ذمہ داری ہے جن لوگوں کی کہ اس دروغ گوئی کا یا اس جو فتنہ اور فساد پھیلایا جا رہا ہے اس کا سدباب قانون کے مطابق کریں تو ان کو کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ کام گڑبڑی ہوئے گا نا حضور، کوئی فائدہ کوئی نہیں. فی الوقت اتنا، بہت بہت شکریہ آپ کا.